سوال پروگرام میں ایس ایس پی طاہر عالم سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا عدالتوں کی طرف سے دہشت گردوں کو سزا دلانے یا تفتیش کے اندر کوئی مدد مل رہی ہے؟ تو ان کا ایک گلہ تھا کہ تاخیر ہو رہی ہے بہت سارے ایسے کیسز میں۔ ڈیفینیٹلی کافی زیادہ اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ شروع میں چونکہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے ان کی ضمانت ہو گئی تھی، تو اس ضمانت کے بعد پھر ہم نے اس میں ایک نئی سیکشن آف لا ایڈ کی۔ چونکہ مسلح جہاد کے لیے بھجوایا گیا تھا تو ہم نے 780 لگائی ہے، دہشت گردی کے قانون 780 سیکشن ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا۔ اس کے باوجود عدالت سے کافی تاخیر ہے۔ اس میں تھوڑی بہت تاخیر اس میں آپ پولیس کے پروڈیو میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی جو عدالتی سسٹم ہے اب اس پر تو میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا۔ ایک جج سے کے بعد دوسرے جج کے پاس یہ کیس جاتا رہا ہے۔ ہماری طرف سے ہم ایک نمونہ کا روبینہ، ایک جو خاتون ہے جو میں نے بتایا کہ ایم ایس سی میتھ کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایک بھائی معروف ہے، وہ غائب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جہاد پر گیا ہوا ہے، اس کو ہم نے پی او ڈکلیئر کیا، اس کیس میں مفروض ہے۔ اسی طرح اجمل بلوچ جو کہ اسلام آباد کے تاجروں کے رہنما ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ اب وہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنا بیٹا جہاد پر بھجوا دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر الزام ہے کہ وہ عدنان کے ساتھ تھا، تو ہم اس کا بیان لینا چاہتے ہیں تو اس کو پیش کر دیں۔ اگر وہ جہاد پر نہیں ہے تو جہاں بھی ہے تو عدالت کو بتاتے ہیں، جی ہم لوگ بتاتے ہیں، عدالت ان کی ضمانتیں منسوخ نہیں کرتی۔ لیکن جو خواتین ہیں باقی میمونہ، ربینہ، سبینہ وغیرہ، یہ تو اویلیبل ہیں اور یہ انٹرم بیل پر ہیں گزشتہ کئی ماہ سے۔ اس پر میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا۔ ہم نے ایک اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا رکھی ہے، ایس پی انڈسٹریل ایریا اس کے سربراہ ہیں، ڈی ایس پی ایک انویسٹیگیشن کے اعقاب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو نیکسٹ پیشی ہے اس پر عدالت فیصلہ کر لے گی کہ کیا یہ جو 22 جون کو صاحب اسی کیس میں تفتیش کے دوران کچھ اور کلیوز بھی ملے تھے دوسرے لوگوں کے بارے میں، وہ تھوڑا بتائیں گے کہ دوسری جگہ پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، کوئی جیسے جی ایچ کیو پہ اٹیک کے حوالے سے، کوئی غوری فیملی کے حوالے سے جو اسی کیونکہ وہ بھی تحریک اسلامی میں اس کے روٹ سے ان واقعات کے پہ؟ جی یہ انہیں خواتین میں ایک ساتھی خاتون تھی جن کے پاس وہ گاڑی رہی تھی جو پریڈ لین والے واقعے میں استعمال ہوئی تھی، اور ایک شخص بھی ان کے پاس رہا تھا، تو وہ ایک کلو ملا تھا اور اس پر کام ہو رہا ہے، آگے ایجنسیاں کر رہی ہیں اس پر کام۔ تو تحسن یہ بتائیں کہ اب یہ جو تھریٹ ہے اسلام آباد کے اندر جہاد کی ترغیب کی جو کام جاری ہے، اس سے متعلق پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک محدود لیول پر عورتیں اپنی طرف سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہے۔ اب جہاد ایک بڑا ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، جہاد کو ہمارے علماء اسلام کا ایک جز بھی مانتے ہیں، اور لیکن بعض علماء کے نزدیک جہاد کی مختلف تشریحات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ نفس کا ہے اور کوشش کرنے کا مطلب جہاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مسلح جہاد جو ہے بغیر حکومت کی اجازت کے اگر کوئی جہاد کیا جائے تو وہ جہاد جائز نہیں ہے۔ آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اب ہمارا قانون جو ہے ہر وہ ایکٹ، کوئی بھی اس طرح کا مسلح قدم، کوئی مسلح ایکٹ کرنا، کوئی فوج رکھنا اپنی یا پرائیویٹ فوج رکھنا، یہ تمام غیر قانونی ہے، اور قانون میں اس کے متعلق تحریک اسلامی کی جو تحریک ہے یہ بڑھ رہی ہے یا کیا ہے صورتحال ہے؟ دیکھیں خواتین 10 بیٹی ہیں، 10 میں وہ اچھی باتیں بھی کرتی ہیں۔ میں ایسے ہی کہوں کہ وہ کوئی ہر وقت وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آپ اپنے بچوں کو نیک رکھنے کی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف، انہیں مذہب سے لگاؤ کی طرف ترغیب دیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے لال مسجد کے واقعے کے بعد خواتین کے اس درس و تدریس میں، ان کے لیکچرز میں جہاد کا عنصر بھی آیا، اور یہ عنصر بھی آیا کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مختلف قسم کی،
ہمیں اس کے خلاف تیار رہنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں امریکہ کے خلاف اٹھنا ہے۔ تو یہ ایک اور کیا ہم سمجھیں کہ لال مسجد والے واقعات دوبارہ اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں؟ مورل بریگیڈ، برقع بریگیڈ کا نام دوبارہ بھی یہ سن سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ان کے وہ مدرسے وغیرہ موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، نہ یہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ میرے دائرہ کار میں تو یہ آتا ہے کہ جرم نہ ہونے دوں اور اگر ہو گیا تو پکڑ لوں، لیکن جرم کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس میں پوری حکومتی مشینری کی توجہ درکار ہے۔ تمام اپنی جگہ پر کوشش کر بھی رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے کوئی تحریک اسلامی کا کسی مذہبی جماعت سے بھی تعلق آپ نے معلوم کیا؟ جماعت اسلامی سے اس کا کیا تعلق؟ اسے کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ونگ ہے، لیکن جماعت اسلامی والے اس کو اس طرح سے اون نہیں کرتے۔ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے روابط کے؟ نہیں، میرے پاس کوئی اس کے متعلق کوئی خاص نہیں ہے کہ کیا ان کے لنکس ہیں کیسے۔ تو آخر میں یہ بتائیں، زیادہ پروین کے بیٹے کے حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے وہ سامنے نہیں آیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ شاید اس کا کچھ رابطہ بھی نہیں ہوگا، تو شاید وہ اس دنیا میں نہ ہو، لیکن ہمیں جو اس چیز کا کھوج لگانا ہے جو کہ یہ خواتین میمونہ وغیرہ نہیں بتا رہی کہ ابھی وہ جہاد پر گیا، کس جگہ گیا، کیسے اس کی جہاد میں ہلاکت ہوئی، کس مقام پر لڑتے ہوئے ہلاکت ہوئی، تاکہ یہ چیزیں سامنے آ جائے اور وہ بیچاری زیادہ بھی مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس کا بیٹا اس طریقے سے شہید ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ زائدہ خود بھی تو درس کا حصہ رہی، جن خواتین کے ساتھ مل کے وہ بھی درس و تدریس میں شامل رہی۔ اور کیا یہ حقیقت ہے کہ جو مغوی ہے اس کا چچا بھی ایک تربیت دیتا تھا ملیٹنسی کی، جہادی ٹرینر تھا؟ وہ مغوی کے باپ کو تو میں نے دیکھا ہے، وہ تو ایسا مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے چچا کے متعلق میرے علم میں نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ خواتین جو ہیں بڑی اپنے مردوں پر حاوی خواتین ہیں، بڑی اگریسو خواتین ہیں، اور اندر ہی اندر کافی کام کر رہی ہیں۔ یہ کیا زیادہ پروین کا کوئی لال مسجد سے بھی ان کا ماضی میں تعلق جڑتا ہے؟ دیکھیں، ہر طرح کے مذہبی ایلیمنٹس کے ساتھ تعلق ان کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ بعید نہیں ہے۔ محمد عدنان جو ہے وہ خود بھی کوئی مذہبی رجحان تھا اس کا کہ نہیں، جو مغوی ہے؟ اس میں متضاد باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مذہبی تھا، جہاد کی طرف سوچتا تھا اور اس طرح کا ذکر کرتا تھا۔ کچھ لوگ جو اسے اس انداز میں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معمولی سا رجحان تھا، کوئی ایسا نہیں جو کہ عام لوگوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس تحریک اسلامی کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی یا اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب ہم نے ایک تو سٹیزن سیکورٹی اینڈ ویجیلنس کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اس کے 1176 اراکین ہیں۔ سوری، I-10 کے حوالے سے کیا آپ کا؟ I-10 کے علاقے میں بھی ہماری یہ ویجیلنس کمیٹیز کے ممبر ہیں، بیٹ افسر ہیں، ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اب ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ان ویجیلنس کمیٹیز میں ہم خواتین کو بھی ڈالیں، جو خواتین کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھیں۔ ایس ایس پی طاہر عالم پہلی بار سرکاری طور پہ اعتراف کر رہے تھے کہ اسلامی تحریک کی خواتین جہاد کی تربیت دے رہی ہیں اور ترغیب بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے اجمل بلوچ سے جو تاجر برادری کے نمائندے ہیں، اور اس کے بعد